بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے غزوہ حنین، پیج 561، اور ناظرین وی لاگ نمبر ہے 260۔ 260 کی پہلی قسط ہے غزوہ حنین۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں غزوہ حنین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ غزوہ حنین، مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس پر عرب ششدر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، ان کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس ایلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ۔ دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے اسی کا، یعنی غزوہ حنین کا دوسرا ہیڈنگ ہے ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تغلیط۔ ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تغلیط۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی واقفیت اور مشورہ کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوتاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کا بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائی دار ہے، نہ بھر بھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریہ اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔ اس پر درید نے
مالک کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا واللہ تم نے نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، تم تو نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح افراد یعنی آدمی موجود ہی ہیں، اگر تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہیں، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر بھی تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے، انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو، اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام لیا، یعنی درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ عربی کے شعر ہیں 4 جو اس نے کہے ہیں، کاش میں اس میں جوان ہوتا تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑوں کی قیادت کرتا۔ ناظرین سب ہیڈنگ ہے دشمن کے جاسوس، اسی کا سب ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ چت کبرے گھوڑوں پر سوار انسان دیکھے ہیں، گھوڑوں پر سوار انسان دیکھے ہیں، اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا رسول اللہ کے جاسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس، یہ سب ہیڈنگ ہے اسی کا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حرد اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ یہ حکم دے کر روانہ فرما دیا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سبحان اللہ۔ یہ ذکر تھا حضرت ابو حرد اسلمی۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف، حضور اکرم کا مکہ سے حنین کی طرف۔ سنیچر 6 شوال سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔
آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، آپ کے ہمراہ تشریف لائے تھے، اور 2,000 باشندگان مکہ سے، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں میں آلات و اوزار ادھار لیں، اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سب ہی آگے ہیں، سب کے سب ہی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ نے رضاکانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیئر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا، بیئر کا، جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کی طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ یہ ہم ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اور واقعہ حنین ہی چل رہا ہے۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی، وہ حکم اگر کر دیں سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی، انصاف کا پلہ ہی رہتا ہے سدا بھاری، جب لگتی عدالت ہے سرکار مدینہ کی، سینہ ہے بھرا میرا ایمان کی دولت سے، یہ بھی تو عنایت ہے سرکار مدینہ کی، ہر ایک صدا میری سنتے ہیں مدینہ سے، کیا اعلیٰ سماحت ہے سرکار مدینہ کی، وہ دل تو کبھی اکرم تحریک نہیں ہوگا جس دل میں محبت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے
سرکار مدینہ کی ہر دل پہ حکومت ہے، سرکار مدینہ کی۔